پروگرام مہمان رمضان. جی تو ناظرین پروگرام مہمان رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں بابر صغیر صاحب جو کہ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اور ان کے والد جو کہ چودھری صغیر اعظم صاحب ہیں وہ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. تو ناظرین آج کے موجودہ ملکی حالات بہت ہی مشکل جا رہے ہیں اور ان مشکل حالات میں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے جس میں غریب عوام پس کر رہ چکی ہے. تو اتنی مہنگائی کے باوجود میاں بابر صغیر صاحب جو ہیں وہ مدنی افطار کے نام سے ایک دسترخوان سجا رہے ہیں اور اس دسترخوان پہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1000 لوگ افطاری کرتے ہیں. تو چلیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ اہتمام یہ کیسے کرتے ہیں اور ان کو کیا ان چیزوں میں کوئی مشکلات بھی آتی ہیں. تو ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. بابر صغیر صاحب ایک بڑا نام ہے اور یہ جب بھی ملک میں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن صفحے اول پہ نظر آتی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بہت ہی حساس انسان ہے. غریب و غربا کے لیے بہت ہی اچھے انتظامات کرتے ہیں, راشن ان کو تقسیم کرتے ہیں. چلیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کیسے کر لیتے ہیں کام. جی تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے TNN کے اسٹوڈیو میں آئے اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو. تھینک یو. تو بابر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ کب بنی؟ دیکھیں جی, میرے والد صاحب جب ایک دفعہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی بنے تھے تو اس وقت جو زکوٰۃ حکومت کی طرف سے آتی تھی وہ بیوہ خواتین کے لیے 100 روپیہ ہوتی تھی. تو وہ جب انہوں نے وہ زکوٰۃ کو لوگوں میں تقسیم کرنا, وہ 100 لوگوں کی آتی تھی بس. تو اس کے بعد جو خواتین, جیسے آپ کو پتہ ہے, اگر وہ 100 کی آتی تھی تو وہاں پہ 200 خواتین جمع ہوتی تھیں. تو میرے جو دادا ابو ہیں انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے نا جو خواتین بچ جاتی ہیں ان کو کچھ اپنی طرف سے بھی دیا کرنا ہے. تو وہ پھر انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت سے سلسلہ سٹارٹ کیا. پھر وہ کاروبار میں ہم نے مختص کر لیا, ہم وہ اتنی خواتین کو ماہانہ دیں گے. وہ سلسلہ چلتا چلتا الحمدللہ آج جو ہے نا وہ ایک تناور درخت بن گیا ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا خیال کب آیا, کب آپ کو یہ ضرورت فیل ہوئی کہ ہمیں اپنی ایک جو ہے وہ فاؤنڈیشن بنانی چاہیے جس سے غریبوں کا ہم لوگ بھلا کر سکیں؟ یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب ہم وہ خواتین کے لیے راشن کا انتظام کرتے تھے تو وہ ہم ایک محلے میں جاتے تھے اور پھر وہاں پہ ہم اعلان کر دیتے تھے. پھر خواتین کافی ساری جمع ہو جاتی تھیں, پھر ہم ان کو وہ تقسیم کر دیتے تھے. اس میں مسئلہ یہ آتا تھا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی حقدار لے گیا ہے, کوئی ناحق لے گیا ہے, کوئی ضرورت مند بیچارہ رہ گیا ہے, کسی کو 2 مل گئے ہیں. تو اس سارے سلسلے کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے دل میں خیال آیا. تو والد صاحب نے پھر راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے سارا وہ آرگنائز ہو جائے. ماشاءاللہ. تو بابر صاحب جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, تو آپ ماشاءاللہ پچھلے 11 سال سے دسترخوان سجا رہے مدنی افطار کے نام سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر؟ کیا آپ محدود لوگوں کا اہتمام کرتے ہیں یا پھر انلیمیٹڈ لوگ جتنے بھی آ جائیں؟ دیکھیں جی, ہر جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, پھر ہمیں اس کیپیسٹی کے اندر, اس لمٹ کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساہیوال کی ایک مشہور و معروف جگہ کنان پارک ہے, اس کے سامنے ہمارے پاس ایک لان ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی بڑا لان ہے جس میں تقریباً 1000 لوگ جو ہیں افطاری کر سکتے ہیں. تو ہمارا وہاں پہ تقریباً روز کا انتظام ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے مہمان وہاں پہ آتے ہیں ہم سارا مہینہ ہم ان کی خود خدمت کرتے ہیں, ہم وہاں پہ خود موجود ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ افطار پارٹیز جو ہوتی ہیں, افطاری کروانا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ کی فاؤنڈیشن کے منیمم یا میکسیمم کتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں کہ ایزیلی آپ اتنے زیادہ مسافروں کو, ظاہری بات ہے جو افطاری کرتے ہیں مسافر ہی ہوتے ہیں, کوئی خاص گیسٹ تو نہیں ہوتے, تو اتنے لوگوں کو سنبھالنا کیسے آپ کے لیے پاسبل ہوتا ہے, وہ بھی ڈیلی بیس پہ؟ ہاں جی, اصل میں یہ جو سارا کام ہے نا, ایک تو اگر آپ ملازمین کو اپنی تنخواہ پر رکھ لیں تو وہ ان کی تو جاب ہوتی ہے, اور جاب میں آپ کو پتہ ہے وہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اتنا لمیٹڈ سے ہی ہوتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میری اتنی ذمہ داری ہے میں اتنی پوری کر لوں. ہمارے پاس وہاں پہ تقریباً 80 افراد ہوتے ہیں جن میں زیادہ بچے ہیں, اور وہ والنٹیئر وہاں پہ آتے ہیں. تو وہ والنٹیئر خود ہی کام کرتے ہیں اور وہ شوق سے کام کرتے ہیں
جس کی وجہ سے ہمارا الحمدللہ یہ جو سسٹم ہے یہ کافی کامیاب ہے، اور وہ جو بچے وہاں پہ روزانہ آتے ہیں وہ خدمت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے گھر میں آئے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہی ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی ان کی خدمت کی جا سکے وہ ہم اس سے زیادہ کریں۔ تو بابر صاحب آپ رمضان میں جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کرتے ہیں خواتین میں، مردوں میں، تو رمضان میں کتنا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، مینس کتنی دفعہ آپ کرتے ہیں، مطلب ایک ہی دفعہ آپ کر دیتے ہیں یا پھر آپ اشرا باشرا کرتے ہیں؟ یہ گزشتہ 3 سال جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے اس میں 2 سال تھے، اور وہ بہت ہی نازک حالات تھے ہمارے ملک میں، تو میرے والد صاحب چودھری صغیر انجم وہ اس سے پہلے جو دیتے تھے وہ ماہانہ دیتے تھے، ہمارا 1000 خواتین کا جو بیوہ خواتین تھیں ان کا راشن لگایا ہوا تھا، لیکن جب کووڈ کا سسٹم شروع ہوا میرے والد صاحب چودھری صغیر انجم وہ ایمرجنسی امریکہ سے پاکستان آئے، وہ آ کے انہوں نے ڈیلی کی بنیادوں پر یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ الحمدللہ وہ ایسا چلا کہ وہ 3 سال ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب اس کو آج بھی وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو ماہانہ والا سسٹم تھا وہ روزانہ میں کنورٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پھر دیا بھی اتنا کہ جو ہم مہینے میں کرتے تھے اب وہ ہم 1 دن میں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ جو روزانہ کی بیس پہ راشن دیتے ہیں، جب رمضان آتا ہے، رمضان تو بہت خاص مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کمی مطلب کمی تو نہیں خیر کی جا سکتی، کیا آپ اس کو بڑھاتے بھی ہیں راشن کو، مطلب جو آپ ایک روٹین میں دیتے ہیں اس سے بڑھا کر اس کو دینا، کیا اس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے؟ رمضان شریف چونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو ہماری جو رمضان شریف کی محنت ہوتی ہے، جتنی ہم 11 مہینوں میں محنت کرتے ہیں وہ ساری اکیلی جو ہے وہ ہم رمضان شریف میں کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیں، کیونکہ وہ خدمت تو ہم باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں لیکن رمضان میں اس کا جو ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہماری بھی جو دوڑیں ہیں وہ زیادہ لگی ہوتی ہیں رمضان شریف میں۔ تو بابر صاحب یہ پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا، آپ نے بہت زیادہ امداد دی ہے، جس طرح کہ راہیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ملک میں کوئی بھی ناگہانی آفت آئے تو صف اول پہ نظر آتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ سارا آپ نے خود سے کیا یا کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا، کیونکہ اتنی بڑی آفت کے ساتھ ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ بہت آسانی سے نہیں نپٹ سکتا نا۔ دیکھیں جی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، جب ہم خود کرتے ہیں نا اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جب لوگ ساتھ انوالو ہوتے ہیں نا پھر وہ ایک انقلاب بن جاتے ہیں، تو جب یہ سیلاب کا مسئلہ تھا تو ہمارے ساتھ بہت سارے جو دوست تھے انہوں نے ہمیں ساتھ ملایا، انہوں نے ہمارے ساتھ چلے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اکٹھے مل کر چلنا ہے، کیونکہ ہر ایک کے دل میں درد تھا اور جو لوگوں کی حالات تھی وہاں پہ ضروریات بہت زیادہ تھیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت لوگوں نے ہماری ہیلپ کی، کسی نے ہمیں کمبل لا کے دیے، کسی نے ٹینٹ لا کے دیے، کسی نے بسکٹس لا کے دیے، جس بندے کے پاس جو چیزیں تھیں وہ لے کے آ گیا۔ ایک بندہ تو ہمارے پاس 1000 کارٹن لے آیا، وہ کارٹن بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے 20 روپے کا ملتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کو اور کو تو کچھ نہیں سوجی، اس نے کہا میرے پاس یہ ہیں آپ یہ لے لیں، اس میں پیکنگ کر کے وہ دے دیں گے۔ یہ ایک جذبے کی، کاروباری بندے کے جذبے کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، تو ماشاءاللہ لوگوں نے بہت کیا جی، ہم گئے ہیں، ہم 6-7 دفعہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، خود گئے ہیں اور وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ کر کے امداد لے کے 7 مرتبہ گئے ہیں الحمدللہ۔ تو بابا صاحب یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوتا ہے، ہم دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے، تو لیتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور دوبارہ یہیں سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ بابر صاحب سے ہم بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں تو مزید آگے بڑھیں گے، تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ویلاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک،
Sahiwal Estate and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza Number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम है। जी तो बाबर साहब, हम आपसे पूछ रहे थे इमदाद के बारे में। आपने बताया कि माशाल्लाह आप 7 मरतबा यहाँ से ट्रक वगैरह लेकर गए हैं इमदाद के। तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग अभी तक जो है वो बिल्ड हो चुके होंगे या फिर अभी भी वो अपनी उसी कंडीशन में हैं? असल में जब भी कोई इशू आता है ना, उस वक्त फ़ौरी तौर पर लोग इसलिए हेल्प करते हैं जी कि हुकूमत उन तक पहुंच नहीं पाती। तो लोगों का ख्याल होता है हम जल्दी से जाके एक तो हुकूमत की मदद, एक इंसानियत की खिदमत, एक वो अल्लाह ताला का जो डर खौफ होता है जी उसकी वजह से जाते हैं। उसके बाद जो मामलात होते हैं वो हुकूमत ने टेक ओवर करने होते हैं। हम्म, तो हमारे हिसाब से तो अब तक हुकूमत को टेक ओवर कर लेने चाहिए या उन्होंने कर लिए होंगे। इसलिए अब जो फोकस है ना वो उनकी तरफ से ख़त्म हो गया, अब रमज़ान शरीफ पे आ गया है। ये भी है। क्योंकि आपको पता ही है आपके इलाके में जितने यहाँ पे लोग हैं वो आप पे फ़र्ज़ है। जब अच्छा। अल्लाह ताला के यहाँ पूछ-गछ होनी है वो आपके इलाके की होनी है। बिल्कुल, तो रमज़ान शरीफ में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इलाके में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। ये भी बिल्कुल सही बात आपने की है। अच्छा, अभी आटा तकसीम हो रहा है रमज़ान के हवाले से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री आटा लेने के लिए जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या सारे लोग वहाँ से ले पा रहे हैं? और जो आ रही है ये कहने के आटा जो आ रहा है क्या वो क्वालिटी का आ रहा है या फिर ऐसे ही खराब गंदम वगैरह का आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खराब गंदम का जो है आटा हमें दिया जा रहा है। देखें जी, जो आटे के जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना वो इंतहाई नाजुक हैं, बहुत ही ख़राब हैं। हमारे गरीब जो एक आम आदमी है उसकी पहुंच से आटा दूर हो गया है। हम इस बात पे तो जाते ही नहीं हैं कि आटे की क्वालिटी कैसी है, आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि एक टाइम था जब हम 600 रुपए का वो 20 किलो का थैला लेकर वो हम आवाम को फ्री देते थे। माह रमज़ान में हम तकरीबन 4 से 5 हज़ार थैला जो है हम वो डोनेट करते थे लोगों में। तो आज सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का जो थैला है वो इस वक्त उसकी कीमत 3,000 के करीब है। तो वो ऐसा ही है। 3,000 में वो आटा लेके वो देना, उसकी बजाय हमने वो राशन पैकेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे वो चावल होते हैं, घी होती है, दाल, चीनी, वो चने वगैरह होते हैं। हमने ये पैकेज बना लिया है। सही। तो हम वो अब वो आटा देने की बजाय हम ये पैकेज दे देते हैं। तो लोग दाल चावल भी जो मसर चावल होते हैं वो भी बड़े शौक से खा लेते हैं। बिल्कुल। तो हमने ख़ुद को चीज़ों को ना वो उसको चेंज करके लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उसको हमने खुद चेंज कर दिया है। लेकिन आटे के हालात बहुत ख़राब हैं। आगे भी अभी ये वो गंदम जो थी पुरानी थी, पुराने रेट पे जी, थी, जी। जिसका हमें 1500 का 10 किलो का थैला मिल रहा है। तो जो आगे गंदम की कीमत 4,000 होने जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना महंगा हो जाएगा, गरीब तो नहीं खा किसकी सकेगा 2 पहुंच में रोटी कितना हो रोटी। जाएगा। गरीब बेचारा जो है वो अब शाम को कोशिश करता है कि अगर मैंने आज सारा दिन कमाई की है तो शाम को मैंने 5 रोटियां लेके जानी है घर। उसका टारगेट है 6 रोटियां या 7 रोटियां, जितने घर के अफराद हैं। अगर उसकी उस दिन की रोटियां पूरी हो गई हैं तो वो समझता है कि मेरी आज के दिन की कमाई पूरी होगी। तो अब वो टारगेट आटा नहीं रहा, अब टारगेट वो 5-6 रोटियां रहेगी। रोटियां रह गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँगी कि आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम कर रही है और एक नाम है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ शहर में ही आप काम करते हैं या आप गांव में भी जाते हैं और घर घर आप देखते हैं कि कौन मुस्तहिक है हमारी मदद का और हम उसकी मदद करें? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने शुरू किया था तो हम ऐलान कर देते थे और वो ख़वातीन और लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर हम बांट देते थे, फिर हमें पता नहीं चलता था कौन ले गया, कौन जी, दो जी। ले गया, कौन ज़रूरतमंद रह गया। तो अब ऐसा। हमारा सिस्टम माशाल्लाह ठीक है। मेरे वालिद चौधरी सगीर अंजम साहब वो रोज़ाना जाते हैं, वो एक इलाका चूज़ कर लेते हैं, वो दरवाज़े नॉक करते हैं, दरवाज़े नॉक करके उनको वो आटे के क्यूपन्स देते हैं या राशन के हम क्यूपन्स देते हैं। तो वो तकरीबन 200 का हमारा डेली का टारगेट होता है। वो एक हम एरिया में 200 दे आते हैं। अगले दिन फिर वो जो लोग होते हैं वो हमारे पॉइंट से, जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए वहाँ से जाके वो राशन ले लेते हैं।
اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحق افراد تھے، ان کے حالات کیسے ہیں، دوسرا وہ جب ہم لوگوں کے دروازے نہ کرتے ہیں، کسی کے گھر کی چھت نہیں ہے، کسی کا دروازہ نہیں ہے، کسی کا واش روم نہیں ہے، وہ سب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، وہ بیچارے جو رات کو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو وہ اپنا دروازہ یا اس طرح کی چیزیں کیسے لگائیں، پھر وہ اس کی ہم ساتھ ساتھ ہماری لسٹ بنتی جاتی ہے. تو پھر وہ جیسے ہی ہمیں بیچ میں چانس ملتا ہے، مثلا رمضان کے بعد ہمارے پاس 3 ماہ کافی ایزی ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ہم پھر ان کی وہ مرمتیں وغیرہ، ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. یعنی کہ جو وہ بتا بھی نہیں سکتے وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ پھر ان کو ہیلپ کرتے ہیں. جی بالکل، اللہ کا بہت اچھی شکر بات ہے، ہے. اللہ کا شکر. تو یہاں پر میں آپ سے ایک کوشچن کروں گی کہ آپ کا جو دسترخوان لگتا ہے، آپ لوگوں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، اپنی افطاری وہیں پہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو آپ بھی تقسیم کرتے ہیں یا پھر آپ کے جو ورکرز ہوتے ہیں صرف وہی تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا سسٹم ہو نا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غرور کی. جی. انسان کو جب 1 منٹ میں غرور آ جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے، اس نے آپ کو ورگلانا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی، جس طرح روزہ ایک صبر کی چیز ہے، سارا دن آپ نے شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو یہ بھی اسی طرح شیطان کے ساتھ آپ جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ہم نے کام تو کروانا ہوتا ہے، ہم نے کہنا ہوتا ہے، ہمارے نیچے لوگ ہوتے ہیں کافی سارے، وہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ہم نے صرف مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم خود ان میں جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ انا، تکبر یا غرور والا عنصر نہ آئے. اچھا بابر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ عید کے موقع پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، عید والا دن جو ہمارا، وہ زیادہ تر تو ہمارے یہاں پہ جو رواج ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ عید پڑھ کے سو جائیں، سارا دن آپ آرام کریں. دوسرا وہ ہے کہ آپ اپنے سسرال چلے جائیں، جو ہمارا قومی ایک ایشو بن گیا ہے اس وقت، ٹرینڈ بن گیا، بلکہ آپ اس کو ٹرینڈ کر لیں. تو ہمارا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہم صبح ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جتنے مریض ہوتے ہیں ہم ان میں تحائف تقسیم کرتے ہیں، پھر ہم وہ جو ہے جیل ہے، جیل کا وزٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ دارالامان اور جو اپنے اولڈ ایج ہوم، وہاں پر ہم جاتے ہیں. یہ ہمارے 3-4 ادارے ہوتے ہیں جس پہ ہم عید والے دن جا کے تقسیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مریض جو عید والے دن ہاسپٹل ہے، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سسٹم، تو ہم اس کی وہ داد رسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. اسی طرح جو دارالامان میں بیچاری بچیاں ہوتی ہیں یا یہ اولڈ ایج ہوم میں بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، وہ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو عید ہے ان کے ساتھ گزاریں. آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ دارالامان یا اولڈ ایج ہاؤس جاتے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کی زندگی ہماری زندگیوں سے کافی بہتر، وہ کہہ لیں کہ مختلف ہوتی ہے، ہم ان سے الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ الگ گزار رہے ہوتے ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہے سسٹم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور ہمارے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے امتحان ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں. سب سے پہلے تو ہمیں دل میں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہم نے نیک کام کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی معاملات اچھے کرے اور ہمیں بھی بچائے رکھے. ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارے بچے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے. تو وہ اپنی ہی اصلاح کے لیے ہوتا ہے سارا سسٹم وہاں پہ. تو بابر صاحب، کیا خیال ہے اولڈ ایج ہاؤس ہونے چاہیے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اولڈ ایج ہوم کی گنجائش تو نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ہمیں پتہ ہے وہ ہماری برکت ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت ہوتی ہے. لیکن اب جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس میں بہت سارے مسائل آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ ہر شہر میں 3 یا 4 ہونے چاہیے، جہاں پہ جن بزرگوں کی گھروں میں جگہ نہیں ہوتی وہ وہاں پہ چلے جائیں اور عزت سے اپنا کوئی ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ گزار لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. تھینک یو. تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جو اس وقت جو حالات ہیں، پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کرونا تھا پاکستان میں، اور اس میں کرونا میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو مزدور آدمی تھا وہ 2 مہینے اپنے کام پر نہیں گیا. 2 مہینے ہمارے یہاں بہت ٹف تھے. یہاں پہ کاروبار سب کے بند تھے، ملازمین کی چھٹیاں تھیں. جن تو کاروبار کے وہ لوگوں کے جن کے اپنے ملازم تھے 5 یا 6 یا 10، انہوں نے تو اپنے ملازمین کا خیال رکھا، لیکن جو دیہاڑی دار مزدور تھے ان کا کوئی بھی نہیں تھا. تو ان کا خیال رکھنے والے جو تھے وہ آس پاس کے لوگ ہی تھے، اس کے علاقے کے، کس کو پتہ تھا کہ یہ مزدور بندہ ہے تو وہ ان کا خیال کر رہے تھے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے دیکھیں آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی کہ اس وقت کووڈ کے ٹائم میں کوئی بھوک سے مرا، کوئی بیماری سے تو بیچارہ مر گیا بیچارہ، لیکن بھوک سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں آئی۔ وہ کیوں تھا کہ ہر بندے نے اپنا خیال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اگر کوئی آفت نہ بھی ہو، اللہ نہ کرے ہم خوشحال بھی ہوں، تب بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آگے جو سارا سال ہے، لوگوں کو آٹے کے حالات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح خیال کریں جیسے ہم نے کووڈ میں کیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ہمسایہ فرض ہے، ہمارے دوست عزیز رشتہ دار ہماری ذمہ داری ہیں، ہماری ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں سارے تھوڑی تھوڑی ذمہ داری لیں تاکہ ہمارے ملک میں جو غربت کا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ بہت بابر شکریہ۔ صاحب۔ جی تو ناظرین، بابر صاحب نے ہمیں بہت ساری اچھی باتیں بتائیں، ہمیں ملکی حالات کے بارے میں بتایا اور لوگوں کے مسائل بھی ہمیں بتائے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے گرد و نواح میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی غریب ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور ہم اس کا خیال رکھ سکیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کی ہیلپ کریں اور جتنا ہو سکے ہم اس کے ساتھ چلیں۔ تو اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت، کل سے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔